ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وسراجنا ومولانا وأشرفنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر اپنے غلامی کا سبوت ہوئے اپنے پیارے آقا و مولا حضور نبی معظم رحمت دو عالم سرور کون و مکان فخر موجودات حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نچاور کریں اور پڑھیں با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور آگے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کیا بات ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جامع جانے تجلا کہوں تجھے. اور آخر میں فرماتے ہیں آخر میں فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرات محترم، آئیے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. اب اس آیت مبارکہ میں ذکر ہوا کہ پاس نور آیا ہے، اور یہ بات بھی طے شدہ ہے جو کسی کے پاس آتا ہے کسی کو ہوتا ہے تو کسی تاریخ میں ملتا ہے کسی وقت میں ملتا ہے. مثلا ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تو اس دن کوئی تاریخ تھی یا نہیں، آپ لوگوں کو اولاد ملی تو اس دن کوئی تاریخ تھی یا نہیں. کیا اس مجمع سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا ہندوستان آزاد ہوا، ہمیں ہندوستان ملا اور اس دن کوئی تاریخ نہیں تھی، ہمیں اولاد ملی اور اس دن کوئی تاریخ نہیں تھی؟ نہیں، یہ ہرگز کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. یعنی آپ کو بھی ملنے والی چیز اور کوئی
کسی نہ کسی وقت کے ساتھ ملتا ہے، اب وہ وقت کا محتاج نہیں ہوگا، بلکہ وہ وقت یاد دلاتا ہے کہ اس وقت میں کیا ہوا تھا، وہ تاریخ یاد دلاتی ہے کہ اس تاریخ میں کیا ہوا تھا۔ ہمارا ہندوستان آزاد ہوا، ہمیں ہندوستان ملا، تو اب 15 اگست کو ہمارا ہندوستان آزاد ہوا، ہمیں ہندوستان ملا، تو اب بتائیے کہ 15 اگست کا دن ہمارے لیے اہم دن ہے کہ نہیں، فخر ہندوستان ہے کہ نہیں۔ اب اگر کوئی 15 اگست کے دن کو نہ مانے اور اس دن کو کوئی اہمیت نہ دے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہندوستان کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے کہ دنیا تاریخ دیکھتی ہے کہ جب کچھ ملا تو مہینہ کیا تھا، جب کچھ ملا تو تاریخ کیا تھی، جب کچھ ملا تو وقت کون سا تھا۔ اس لیے دنیا تاریخ دیکھتی ہے کہ کس تاریخ کو کون سی نعمت ملی۔ ارے جو اپنے وطن کو نعمت نہ سمجھے، جو اپنے وطن کا ملنا باعث خوشی نہ سمجھے، تو ثابت ہوا کہ جو 15 اگست کو خوشی نہ منائے وہ ہندوستان کا وفادار نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ 15 اگست میں ایک اہم بات ہے، میں جانتا ہوں کہ 15 اگست میں ایک اہم بات ہے، لیکن جو 12 ربیع الاول کی بات ہے اس کی کیا بات ہے؟ ارے 12 ربیع الاول میں جو بات ہے وہ نہ تو ہندوستان میں ہے، وہ نہ تو پاکستان میں ہے، وہ نہ تو انگلستان میں ہے۔ اس لیے کہ 14 اگست کو پاکستان والے آزاد ہوئے اور 15 اگست کو ہندوستان والے آزاد ہوئے، لیکن قربان جاؤ 12 ربیع الاول کی عصمت پر، لیکن قربان جاؤ 12 ربیع الاول کی رفعت پر، لیکن قربان جاؤ 12 ربیع الاول کے دن تمام انسانیت کی آزادی ہوئی۔ اور میں نے عرض کیا کہ جو 15 اگست کو خوشی نہ منائے وہ ہندوستان کا غدار ہے، لیکن جو 12 ربیع الاول کو خوشی نہ منائے وہ تمام آدمیت کا غدار ہے، تمام انسانیت کا غدار ہے۔ گھبراؤ نہیں سنی مسلمانوں، وہ تو غدار کوئی اور ہے جو خوشی نہیں مناتے ہیں۔ ہم تو وفادار مصطفیٰ ہیں، ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے یہ سبق دی ہے، ہم تو اعلیٰ حضرت کے اس سبق پر عمل پیرا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس مجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، کمیٹی عاشقان اعلیٰ حضرت، زندہ باد، کمیٹی عاشقان اعلیٰ حضرت، زندہ باد، حضرت حافظ و قاری وسیم رضا صاحب کرلا، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ یعنی کیا ہے؟ آپ کو بتاؤ کہ عربی زبان میں لفظ قد تحقیق کے لیے آتا ہے، یعنی ایسی تحقیق کہ جس میں جھٹلایا نہ جا سکے اور جو اسے جھٹلائے خود جھوٹا ہو جائے۔ اور تحقیق کی بات کو کہتے ہیں کہ جس میں تحقیق والے نے ہر طرح کی خوبیاں دیکھ لیوں، تو ادھر اللہ فرما رہا ہے قد تحقیق جا آیا، قد جا تحقیق آیا، یعنی تحقیق کے ساتھ آیا، ویسے نہیں آیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جاکم آیا، تمہاری طرف بھی کہہ دیا جاتا تو بات مکمل ہو سکتی تھی، بات پوری ہو سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں کہا گیا۔ اور یہ شروع میں لفظ قد لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یاد رکھیے سنی مسلمانوں، اللہ عالم الغیب ہے، اس کو سب معلوم ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا کب کوئی کیسا بندہ پیدا ہوگا، اس کو پتا ہے کہ کب کتنا ڈالر ہوگا، اس کو پتا ہے کہ کب کتنا پریشر ہوگا، اس کو پتا ہے کہ کب کتنا حدود ہوگا، اس کو پتا ہے کہ کب کتنا یہود ہوگا۔ اس وحدہ لا شریک نے اس آیت کے شروع میں لفظ قد اس لیے لگایا کہ اے محبوب میں نے آپ کو نور کہا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ کوئی اس نور کو بس تصور ہی کہہ دے، اب ایسا نہ ہو کہ کوئی
कोई उस नूर को बस ख्याल ही कह दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया अज जाकुम, यानी मैंने उनको तहकीकन नूर बनाया है, ख्यालन नूर नहीं बनाया, उनको मैंने हकीकतन नूर बनाया है, तसव्वुरन नूर नहीं बनाया। इसीलिए तो आला हज़रत आसिमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ के आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर। इस आयत मुबारका में गौर करना हज़रात, इस आयत मुबारका में नूर के आने का जिक्र फरमाया। क्या फरमाया? तहक़ीक़ के आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर। इस आयत करीमा में नूर के आने का जिक्र फरमाया है, बनाने का जिक्र नहीं फरमाया। नूर आया, ये नहीं फरमाया कि कब बनाया, ये तो बताया कि नूर आया, ये नहीं फरमाया कि कब बनाया। और रिज़ा इलाही ये है कि मेरे बंदो, तुम जितना समझ सकते हो मैं तुम्हें उतना ही बताता हूँ। नूर आया है बस ये देखो, नूर बनाया है कब, ये तो क्या समझो। और हजरात मोहतरम, आइए हम और आप मिलकर ये मसला हल करें कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कब बनाया। मैं ये तो बता रहा हूँ कि 12 रबीउल अव्वल के दिन नूर आया, 12 रबीउल अव्वल में नूर आया, लेकिन मैं क्या बताऊं कि नूर कब बनाया, और जब दुनिया में कब नहीं था तब बनाया। अब आप पूछेंगे कि किस टाइम में बनाया, अब मैं कहूंगा कि टाइम से भी पहले बनाया। अब आप पूछेंगे किस लम्हे में बनाया, अब मैं कहूंगा लम्हे से भी पहले बनाया। अब आप पूछेंगे किस जगह में बनाया, अब मैं कहूंगा जगह से भी पहले बनाया। अब आप पूछेंगे क्या जन्नत में बनाया, अब मैं कहूंगा नहीं, जन्नत से भी पहले बनाया। अब आप पूछेंगे क्या सिदरा पर बनाया, अब मैं कहूंगा नहीं, सिदरा से भी पहले बनाया। अरे ये मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लौह से पहले बनाया, कलम से पहले बनाया, अर्श से पहले बनाया, कुर्सी से पहले बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले बनाया, नूह अलैहिस्सलाम से पहले बनाया, दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनाया, शीश अलैहिस्सलाम से पहले बनाया, याकूब अलैहिस्सलाम से पहले बनाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले बनाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले बनाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले बनाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम से पहले बनाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले बनाया, और यहाँ तक के अब्दुल मुनाफ से भी पहले बनाया, अब्दुल मुतल्लिब से भी पहले बनाया। अरे ये मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जो अपने बाप से भी पहले थे, यानी अब्दुल्ला से भी पहले पैदा। ये मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इनफरादी शान है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने आबा से पहले, आप अपने अजदाद से पहले, आप अपने खानदान से पहले, आप इस ज़मीन और आसमान से पहले। हज़रात मोहतरम, मैं तो सिर्फ आपको यहाँ तक लाना चाहता था, आगे जवाब तो खुद मेरे नबी देते हैं कि मैं कब बना हूँ। आका फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, अब कोई ये कह सकता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सबसे पहले पैदा फरमाया तो सबसे आखिर में क्यों भेजा। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल, एक मिसाल देके समझा रहा हूँ। जिस तरह एक घर बनाने वाला, मकान बनाने वाला बड़ी मेहनत और लगन से मकान को तैयार करता है, लेकिन फिर उसको ख्याल आता है कि अभी तो ढांचा खड़ा हुआ,
ابھی اس کو مزید سجانے کی ضرورت ہے. پھر اس مکان کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے اس کو طرح طرح کے کلروں سے سجایا جاتا ہے. اس کے اندر کو لائٹوں سے روشن کیا جاتا ہے. اس کے صحن کو دلکش پودوں سے زیبائی دی جاتی ہے. اور پھر جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اب اس میں اس کو آ کر دیکھو جس کو ہم نے تیرے خاطر سجایا ہے، تو اس میں مکان بنانے والے کا خلوص بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کی محبت بھی ثابت ہو رہی ہوتی ہے. لیکن قربان جاؤ بلا تشبیہ و تمثیل، جب اس زمین کے سینے کو سنوار دیا گیا، جب زمین کو پہاڑوں سے مضبوط بنا دیا گیا، جب دریاؤں کو روانی دے دی گئی، جب سمندروں کو طغیانی دے دی گئی، جب دریاؤں کو روانی دے دی گئی، جب سمندروں کو طغیانی دے دی گئی، جب درختوں کو بلند قامتی دے دی گئی، جب پودوں کو جوانی دے دی گئی، جب پھولوں کو خوشبو کا حسن دے دیا گیا، جب پھلوں کو ذائقہ و مٹھاس دے دیا گیا، جب کھیتوں کو ہریالی دے دی گئی، جب باغات کو خوبصورتی دے دی گئی، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب آؤ اس دنیا کو بھی آ کر دیکھو جس کو ہم نے تیری خاطر سجایا ہے. اور اب اس دنیا میں آ کر اس کو اول ما خلق اللہ نوری کے نور سے منور کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات وہ نور پاک جو آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا نبیوں کی پاک پشتوں تک پہنچا، اور پاک نبیوں سے ہوتا ہوا، پاک رسولوں سے ہوتا ہوا، پاک ماؤں کے پاکیزہ رحم میں رہتا ہوا عبد مناف تک پہنچا. اور پھر اس کے بعد عبد مناف سے ہوتا ہوا سیدنا عبداللہ تک پہنچا. تو اب جب اس نور کی جلوہ گری ہونی ہے تو وقت کون سا چنا گیا؟ یقیناً صادق الامین کے لیے وقت بھی صبح صادق کا چنا گیا. وہ اس لیے کہ آنے والا نبی صادق ہے، آنے والا رسول صادق ہے، آنے والا محبوب صادق ہے، آنے والا رحمت صادق ہے، آنے والا ہادی اعظم صادق ہے. تو پھر اس کی آمد کے لیے جو وقت چنا گیا وہ وقت بھی صبح صادق کا وقت تھا. وہ نور جب آیا تو فرشتے بھی مسرور ہو رہے ہیں، وہ نور جب آیا تو حوریں بھی نغمہ سرا ہو رہی ہیں، وہ نور جب آیا تو فضائیں بھی معطر ہو رہی ہیں، وہ نور جب آیا تو ہوائیں بھی معطر ہو رہی ہیں. بس باران کرم بن کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو بے قراروں کو قرار مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، انسانیت کو رہبر و رہنما مل گیا، آدمیت کو تسکین و قرار مل گیا، جنت کو جانے جنت مل گیا، امت کو جانے رحمت مل گیا. تو ایسے میں وہ نور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن میں اتر آیا. منظر بڑا دلکش ہے کہ نور کے فرشتے اپنی نورانی باندھے کھڑے ہیں، سب کے لبوں پہ آمد کے ترانے سجے ہیں اور نور کی بارش چم چم برس رہی. آنے والا ایسا ہے مثال آیا کہ چاند جس کا کھلونا بن گیا، سورج جس کا اشارہ بن گیا، اور فرشتے اپنی نورانی جماعت کے ساتھ مل کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. چاروں طرف ہر طرف نور کی خیرات بٹ رہی ہے. اسی لیے تو اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، میٹھے رضا، ہم سب کے رضا، سنیوں کے رضا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا کہ صبح طیبہ میں ہوئی کٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی کٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بڑھتے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بڑھتے پیالہ نور کا، اور نور دن دنا تیرا دے نور. اللہ سبحانہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد کمیٹی عاشقان اعلیٰ حضرت، زندہ باد. جشن عید میلاد النبی، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول ابو نور سن 531 کو بروز دوشنبہ کے صبح صادق کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے آنگن میں اتر آیا. مکہ معظمہ
से वो नूर पूरी दुनिया में फैल गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि उसी नूर के सदक़े, अपने महबूब के सदक़े हमारे बोलने में और आप हजरात के सुनने में अगर किसी किस्म की कोई गलती हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमारे कहने में और आपके सुनने में जितनी भी अगलात हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए। और हम तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।